اس وقت اسلام آباد ہائی کورٹ میں موجود ہوں اور میرے ساتھ موجود ہیں ثاقب بشیر صاحب۔ دو بڑے امپورٹنٹ کیسز ہیں، دونوں ہی عمران خان سے متعلق ہیں، اور وہ کہتے ہیں نا کہ جی پہلے تولو تو پھر بولو۔ اب اس کے بعد اب رانا ثناءاللہ صاحب جو وزیر داخلہ ہیں وہ بڑی مشکل میں پھنس چکے ہیں، ان کے خلاف عدالت سے ایک آرڈر آیا، وہ کیا ہے اس پہ بھی بات ہوگی۔ اور اس کے علاوہ توشہ خانہ ریفرنس، جس میں عمران خان صاحب کے اوپر ایک مقدمہ چل رہا ہے اور وہ انکوائری کی سٹیج پہ ہے، اور اس میں نہ صرف ان کے اوپر بلکہ ان کی اہلیہ کے اوپر، اس پہ بھی بڑی ایک اہم ڈیولپمنٹ سامنے آئی ہے، وہ بڑی پیش رفت ہے اس کیس میں اب تک کی۔ اب یہ کہہ لیجئے کہ لیگل سائڈ پہ بڑی ڈیولپمنٹ ہے، تو اس پہ بھی بات ہوگی۔ سب سے پہلے بات کر لیتے ہیں رانا ثناءاللہ صاحب کی وہ سٹیٹمنٹ جو انہوں نے ایک انٹرویو کے دوران دی، جس میں انہوں نے مبینہ طور پر عمران خان صاحب کو دھمکی لگائی۔ یہ الزام ہے ان کے اوپر کہ انہوں نے عمران خان کو نہ صرف دھمکی لگائی بلکہ انہوں نے کہا کہ دونوں کا وجود میں سے ایک رہے گا یا ایک نہیں رہے گا۔ اس پہ عمران خان رسپونڈ بھی کر چکے ہیں خود بھی، لیکن اس پہ ان کی درخواست پہ اسلام آباد ہائی کورٹ میں سماعت ہوئی ہے اور چیف جسٹس عامر فاروق صاحب نے اس کیس کی سماعت کی ہے۔ اس پہ ہوا کیا ہے، آرڈر کیا ہوا ہے، وہ بعد میں جانیں گے۔ پہلے عدالتی کارروائی ثاقب بشیر صاحب بتائیے گا کہ کیا عدالتی کارروائی ہوئی ہے۔ رانا ثناءاللہ کیس جو ہے وہ بنیادی طور پر رانا ثناءاللہ نے ایک ٹی وی چینل میں انٹرویو میں یہ کہا تھا کہ یا تو یہ رہیں گے یا ہم رہیں گے، تو اس کا ڈائریکٹلی مطلب تو یہی تھا کہ وہ کسی صورت بھی ہو سکتے ہیں۔ وہ یہ بھی ہو سکتا ہے کہ عمران خان سیاست سے آؤٹ ہو جائیں، نااہل ہو جائیں، گرفتار ہو جائیں۔ انہوں نے بعد میں وضاحت بھی دی ہے، انہوں نے کہا جی ہم سیاسی لوگ ہیں کہ ہم تو سیاسی وجود کی بات کرتے ہیں، وہ بار لیکن وہ کہتے ہیں وہ دیر ہو چکی، تب تک چڑیاں کھیت چک، وہ ان کی بات جو ہے وہ بڑی سخت تھی۔ ویسے بنیادی طور پر میرا نہیں خیال کہ سیاست میں ایسی بھی کوئی بات کی جاتی ہے کہ وہ جو ہے وہ یا وہ رہیں گے یا ہم رہیں گے، کیونکہ اس کی اس سے اگلے روز جب عمران خان یہاں پہ آئے اسلام آباد ہائی کورٹ میں تو ان سے میں نے یہی سوال پوچھا تھا، تو عمران خان نے یہ کہا تھا کہ میری خواہش تو یہ ہے کہ دونوں رہیں۔ تو اٹ مین کہ یہ جو ہے وہ بات اتنی آسان نہیں تھی۔ انہوں نے کہا میری خواہش تو یہ ہے کہ دونوں رہیں، لیکن اگر وہ کہہ رہے ہیں کہ ایک رہے گا تو پھر وہ نہیں رہیں گے، تو یہ بھی میرے خیال میں بہت سخت بیان ہے۔ ہاں، تو کاؤنٹر وہ آپ کہہ سکتے ہیں ایک اسٹریٹجی یا کاؤنٹر ایک نیریٹو جو ہے وہ دینے کے حوالے سے بہرحال وہ رانا ثناءاللہ نے وہ بیان دیا جس کو پی ٹی آئی نے بہت استعمال کیا ہے۔ وہ کس طرح، ایک تو 7 مقدمات میں انہوں نے یہاں پہ بیل لینے آئے یہاں پہ، تو انہوں نے لینی تھی انسداد دہشت گردی عدالت سے۔ وہ آپ کو پتہ ہے کہ وہ فورم آپ ایگزاسٹ کر کے ہی ہائی کورٹ میں آ سکتے ہیں۔ تو ہائی کورٹ کا جو بینچ تھا، ڈویژن بینچ تھا، وہ مطلب اسی پہ فوکس رہا کہ آپ وہاں پہ جائیں، وہ آپ کو وہاں پہ لینی چاہیے، یہاں پریزیڈنٹ نہیں بنا سکتے، یہ نہیں کر سکتے، وہ نہیں کر سکتے۔ انہوں نے کہا جی ہم تو ایک تو ہم سے وہ ایکس پرائم منسٹر کی سیکورٹی انہوں نے واپس لی ہوئی ہے، دوسرا انہوں نے کہا کہ جو رانا ثناءاللہ ہے ان کا جو بیان دیا ہے، جنہوں نے ہمیں سیکورٹی دینی ہے ان کا بیان یہ ہے کہ آپ نہیں رہیں گے۔ تو اس بنیاد پہ فیاض صاحب، اسی ایک سٹیٹمنٹ کی بنیاد پہ عمران خان اتنا بڑا ریلیف جو ہے 7 مقدمات میں ضمانتیں لے گیا، 7 مقدمات میں اسی جو ہے وہ بیان کی بنیاد پر، تو اٹ مین آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ پی ٹی آئی رانا ثناءاللہ کے بیان کو مثبت بھی استعمال کر رہی ہے اور منفی بھی استعمال کر رہی ہے، نیگیٹو میں بھی، کہ مثبت یہ ہے کہ ساتھ میں ضمانت لے لی، اور نیگیٹو میں یہی دیکھیں جی وزیر داخلہ جو ہے ہمیں دھمکیاں دے رہا ہے، ہمیں سیکورٹی خدشات ہیں، تھریٹس ہیں، قتل کی دھمکیاں مل رہی ہیں، قاتلانہ حملہ ہو چکا ہے، اس پہ اب عدالت جو ہے اس کو نوٹس بھی کر دیا ہے اور پوچھے گی بھی۔ ڈیفینیٹلی وہ آ کے یہ کہیں گے ہماری ایک پولیٹیکل سٹیٹمنٹ تھی، لیکن بہرحال پی ٹی آئی دونوں طرح جو ہے وہ اس کو استعمال کر رہی ہے، اور ہائی کورٹ نے جواب مانگا ہے، دیکھتے ہیں کہ وہ جواب دیں گے کیا بنیادی۔ ٹھیک ہے، اس پہ جی آج عدالت کی جانب سے نوٹس جاری کر دیا گیا ہے اور اس پہ رانا ثناءاللہ صاحب سے جواب مانگا گیا ہے کہ جی آپ اپنے اس بیان کی وضاحت کیجیے یا جواب دیجیے کہ آپ کی اسٹیٹمنٹ کے پیچھے جو بھی وہ پرپز ہوگا، ظاہر ہے وہ پیراوائز کامنٹس آئیں گے، اس کے بعد وہ جو بھی جواب ہوگا انشاءاللہ میں آپ کے سامنے رکھوں گا۔ لیکن بہرحال جیسے ثاقب بشیر صاحب نے کہا کہ ابھی تک اس اسٹیٹمنٹ کا عمران خان صاحب کو فائدہ ہی ہوا ہے، کوئی نقصان نہیں ہوا۔ تو اچھا جی، عمران خان نے ایک اور درخواست بھی دائر کی ہے، اور وہ نہ صرف انہوں نے بلکہ ان کی اہلیہ نے بھی خواجہ حارث صاحب کے ذریعے دائر کی تھی، جس میں توشہ خانہ میں جو نیب تحقیقات ہے اس میں طلبی کے نوٹسز کو چیلنج کیا گیا تھا۔ اس میں جو کویسچنر تھا وہ 12 سوالات پر مشتمل تھا، وہ بھی جواب مانگے گئے تھے۔ اس میں عمران خان صاحب سے رسیدیں مانگی گئی تھیں، اس کے علاوہ ان ڈیٹیلز مانگی گئی تھیں، ان تمام تر چیزوں کا جو جواب ہے انہوں نے ریٹن میں دیا تھا لیکن خود نہیں گئے تھے، لیکن اب انہوں نے اس طلبی کے نوٹسز کو ہی چیلنج کر دیا۔ تو آج اس پہ سماعت ہوئی اور اس کے بعد اس پہ فیصلہ محفوظ ہوا۔ پہلے جو ان کے دلائل تھے خواجہ حارث کے، وہ بتائیں جی ثاقب صاحب کہ انہوں نے کیا ایسا آرگومنٹ رکھا کہ وہ اتنا بڑا ریلیف لینے میں کامیاب ہوئے کہ نیب کو نوٹسز کروا گئے ہیں۔ پہلی بات تو یہ ہے فیاض صاحب کہ خواجہ صاحب یہ کہتے ہیں کہ 500 ملین جو ہے نا اس پہ نیب کوئی بھی کارروائی کر سکتا ہے۔ یہ جو ابھی وہی ترمیم جو ہوئی ہے، نیب ترمیم، اس پہ عمران خان بھی بیسیکلی وہ کہتے ہیں ہاں
وہ جس پہ وہ کرٹیسائز کرتے ہیں میرے خیال میں برائی طور پہ اسی سے وہ اب ریلیف بھی مانگ رہے ریلیف بھی مانگ رہے ہیں، اور 500 ملین جو ہے وہ اس پہ آگے نیب کوئی بھی کارروائی کر سکتی ہے، کم سے کم وہ رکھی ہوئی ہے. تو خواجہ صاحب کہتے ہیں کہ ہمارا جو کیس ہے وہ 142 ملین کا ہے، 142 ملین کا ہے، اور وہ 142 ملین الیکشن کمیشن کے ریکارڈ پہ موجود ہے. مطلب ایسا نہیں ہے کہ ہم بات کر رہے ہیں، بلکہ ان کے پاس جو ریکارڈ آیا ہے اس میں 142 لکھا ہوا ہے. تو یہ ایک بہت بڑا پوائنٹ ہے. اس کے علاوہ خواجہ صاحب نے کہا کہ ابھی جو نیب ترمیم آئی ہے اس کے بعد آپ جو نیب ہے انہوں نے کوئی بھی کارروائی انکوائری جو ہے وہ شروع کرنے سے پہلے، ہمیں نوٹس کرنے سے پہلے ہمیں بتانا ہے کہ آپ کے اوپر یہ الزامات ہیں، اور یہ بھی بتانا ہے کہ آپ بطور ملزم ہم جو ہے وہ آپ سے نوٹس کر کے جواب مانگ رہے ہیں یا بطور کوئی گواہ، کسی گواہ. اور تیسرا انہوں نے کہا کہ یہ بھی بتانا ہے کہ کیا اس میں کوئی اور بھی ملزمان ہیں. تو یہ ساری تفصیلات بتانی ہے. سب سے اسپیسیفک جو ان کا تھا وہ یہی تھا کہ آپ نے بتانا ہے الزامات کیا ہیں. تو نیب پراسیکیوٹر وہاں پہ کھڑا تھا، تو جج صاحبہ تھیں، تو سمر رفت امتیاز، انہوں نے یہ کہا کہ یہ تو بات تو ٹھیک کر رہے ہیں کہ سوالات تو ہیں، آپ نے بتانا ہے. اب نیب پراسیکیوٹر سے انہوں نے پوچھ لیا کہ آپ یہ بتائیں نا کہ جرم کیا ہے. مطلب آپ نے ایک جو گفٹ لیا اس کو بیچ دیا، تو آپ نے جرم کی انکوائری کرنی ہے نا، وہ کہاں پہ ہے. تو وہ ان کے پاس جواب نہیں تھا. تو وہاں پہ خواجہ صاحب نے کہا کہ آپ نے سوال میں لکھ دیا کہ گفٹ آپ نے کب لیا، کتنے کا لیا. انہوں نے کہا یہ تو وہ تفصیلات ہیں وہ آلریڈی آپ کے پاس موجود ہیں، آپ نے میرے پر الزام بتانا ہے. جو الزام آپ نے نہیں بتایا اس میں نوٹس میں نہیں بتایا. وہاں پہ پھر جو تھے ان کے پاس نیب پراسیکیوٹر نے کہا کہ اس مرحلے پر تو میں یہ نہیں بتا سکتا، میں یہ انویسٹیگیشن کے بعد بتاؤں گا. تو یہ ایک بڑی عجیب سی صورتحال تھی. تو اس میں ایک جو عامر فاروق صاحب ہیں انہوں نے ایک جو واقعہ بھی سنایا مزاحیہ سا. انہوں نے کہا کہ ایک کیس تھا ہمارے پاس نیب کا اسی طرح کا، تو اس میں پیسوں کا ہی معاملہ تھا کہ اس نے جو پیسے تھے اس میں کوشچن آ رہا تھا کہ یہ کہاں سے آئے ہیں، کس طرح آئے ہیں، اور وہ پبلک آفس ہولڈر تھا وہ بندہ. تو نیب تفتیشی نے اس سے پوچھا ہوا تھا کہ یہ ڈگریاں آپ نے کہاں سے لی ہیں، مطلب ایک جو ایجوکیشنل آپ کے وہ ڈاکومنٹس ہوتے ہیں وہ کہاں سے لیے ہیں آپ نے، تو آپ جاگتے کب ہیں، آپ سوتے کب ہیں. تو انہوں نے کہا کہ میں نے نیب تفتیشی سے پوچھا کہ یہ سوال مطلب کہاں سے آ گئے، یہ آپ عجیب کا بات کر رہے ہیں. تو وہ انہوں نے پھر کہا کہ یہ بعض اوقات جو ہے وہ نیب بھی اس طرح کرتا ہے. اس کے علاوہ نیب نے یہ بھی کہا ہے کہ 6 منتھ میں ہم نے یہ کنکلوڈ کرنی ہے انویسٹیگیشن. اب یہ بڑا امپورٹنٹ ہے کہ نیب کیا 6 منتھ میں کنکلوڈ آج جو ہے وہ کرے گا نہیں کرے گا، یہ اہم ہے. اب نوٹس جو ہے وہ عدالت نے کر دی ہیں، دیکھتے ہیں کہ اس میں کیا فردر جو ہے وہ ہوتا ہے. ٹھیک ہے. تو اس میں کیونکہ عمران خان صاحب کے اوپر دیکھیں جی وہ الزام وہی ہے توشہ خانہ کے تحائف لینے کا ان کے اوپر اور ان کی اہلیہ کے اوپر. اب اس پہ نوٹسز جاری کر دیے گئے ہیں، نیب سے جواب طلب کر لیا گیا ہے. اب اس پہ نیب جواب جمع کروائے گا اور اس کے بعد اس پہ کیس اب آگے بڑھے گا. اب دیکھنا یہ ہوگا جو ریٹن آرڈر ہوگا اس کیس کا جو فیصلہ سنایا گیا ہے وہ بڑا امپورٹنٹ ہوگا. آیا کہ ان نیب کے جو طلبی کے نوٹسز ہیں ان کو معطل کر دیا گیا ہے یا نہیں کیا گیا. تو اس حوالے سے وہ میرے خیال میں ریٹن آرڈر بڑا اہم ہوگا. تو ثاقب صاحب اور مجھے دیجیے اجازت، اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے. اللہ نگہبان.